بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا کہہ کر وہ رکے نہیں اور گاؤں سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل دیے۔ میں ڈیرے میں واپس آیا۔ زینو چارپائی سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھولا اور سہارا دے کر گھر لے آیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ گاؤں کی کوئی لڑکی اس ڈیرے سے صحیح سلامت واپس آ گئی تھی۔ سب حیران تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ چاچے غلام رسول کے لبوں سے دعا کے انبار نکل رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ساری دعائیں قبول کروا کے ہی چھوڑتا۔ زینو بھی پہلے سے کچھ بدلی لگ رہی تھی، کیونکہ حقیقت حال کا اس سے بھی پتہ نہیں تھا۔ سارے گاؤں والے جان چکے تھے کہ فیقہ مر چکا ہے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے میں نے مارا ہے، لیکن حقیقت کیا تھی وہ صرف میں جانتا تھا اور وہ جس نے اسے مارا تھا۔ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ پولیس والے مجھے لے جائیں گے۔ اس بات نے کئی لوگوں کے چہرے پر سوگواری طاری کر رکھی تھی، لیکن جب میں نے انہیں حقیقت حال سے روشناس کروایا تو وہ سب پہلے سے زیادہ حیران نظر آنے لگے۔ صبح کے 8 بجے تھے۔ پنچایت لگی ہوئی تھی، پولیس موجود تھی۔ یہ سب انسپکٹر نیا آیا تھا اور سنا تھا کہ ایماندار بھی ہے۔ سب کو کسی کا انتظار تھا اور آخر وہ آ گیا۔ جو ہی چھوٹے شاہ جی نے پنچایت میں قدم رکھا، ہر چھوٹے بڑے کی نگاہ ان پر جم گئی۔ السلام علیکم۔ چھوٹے شاہ جی نے سلام کیا اور ایک خالی نشست پر بیٹھ گئے۔ سلام کا جواب دینے کے بعد سب سے پہلے انسپکٹر نے ہی ان سے سوال کیا، مولوی صاحب کیا آپ نے ہی فیقے اور باسو کو قتل کیا ہے؟ جی، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ انہوں نے نگاہ اٹھا کر ایک دفعہ سارے مجمع کو دیکھا اور پھر گویا ہوئے، جب آپ جیسے قانون کے رکھوالے چند روپوں کے لیے بک جائیں اور انسانیت و غیرت مر جائے تو ہمارے جیسے مسلح کو تبلیغ چھوڑ کر ہتھیار تھامنا ہی پڑتا ہے۔ میں تمہاری تقریر سننے نہیں آیا، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، انسپکٹر نے تلملاتے ہوئے کہا۔ باسو اور فیقے کے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے، وہ اگر سنانے بیٹھ جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، اور ویسے بھی وہ سارے گناہ آپ اور گاؤں والے اچھی طرح جانتے ہیں، بس ان کی غیرت مر گئی ہے اور آپ کا قانون نوٹوں تلے دبا پڑا ہے۔ مولوی صاحب میں آپ کی تقریر نہیں سننا چاہتا، جو اصل بات ہے وہ بتاؤ، ورنہ تھانے میں جا کر تم فر سب کچھ بولو گے اور وہاں تمہیں تقریریں کرنے کا شوق بھی نہیں چڑھے گا۔ آپ سے تم پر آتے ہوئے انسپکٹر نے دانت پیسے۔ انسپکٹر صاحب آپ حوصلہ رکھیں، وہ بتا تو رہا ہے، پنچ نے کہا۔ چھوٹے شاہ جی مسکرائے اور انسپکٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ انسپکٹر کے چہرے سے غصے کے آثار تو نظر آئے، پر وہ کچھ بولا نہیں۔ بختاور کمبا کو جانتے ہو؟ شاہ جی نے انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں کہا۔ MNA بختاور کمبا کی بات تو نہیں کر رہے؟ ہاں وہی، یہ دونوں بھائی اس کے لیے کام کرتے تھے، اور مولوی صاحب بھی طبی موت نہیں مرے، انہیں بھی ان دونوں نے قتل کیا تھا، انہوں نے انکشاف کیا، اور پنچایت میں موجود گاؤں کے لوگ سنسنا کر رہ گئے۔ یہ مولوی صاحب کون ہیں؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ وہ ان کے والد صاحب تھے، پنچ نے جواب دیا۔ گاؤں والے شروع سے ہی چھوٹے شاہ جی کے والد صاحب کو مولوی صاحب ہی کہا کرتے تھے، جن کی دیکھا دیکھی چھوٹے شاہ جی نے بھی ان کو مولوی صاحب ہی کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کب فوت ہوئے؟ انسپکٹر نے پھر پوچھا۔ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، پنچ نے جواب دیا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بختاور کے بندے ہیں اور انہوں نے ہی تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، جبکہ سارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ وہ طبعی موت مرے تھے؟ انسپکٹر نے چھوٹے شاہ جی سے پوچھا۔ انسپکٹر کو چھوٹے شاہ جی کے آنے سے پہلے پنچ صاحب نے ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ جو میں جانتا ہوں وہ گاؤں والے نہیں جانتے۔ سب سے پہلے مجھے تب شک پڑا جب میں شہر سے لوٹا اور مولوی صاحب کے چارپائی کے سرانے دائیں پائے کے ساتھ ان کی تسبیح گری ہوئی دیکھی۔ مولوی صاحب سوتے وقت تسبیح ہمیشہ تکیے کے نیچے رکھ کر سوتے تھے، اور آج تک ان کی تسبیح کبھی چارپائی سے نیچے نہیں گری۔ یقینی بات ہے کہ کسی نے ان کے سر کے نیچے سے تکیہ نکالا تو تسبیح نیچے جا گری، اور پھر اس تکیے کے ساتھ ان کا منہ بند کر دیا گیا اور دوبارہ اسی طرح تکیہ ان کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ دوسری بات، سب سے پہلے انہیں دیکھنے والا چاچا اللہ بخش تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مولوی صاحب سر تک چادر اوڑھے سو رہے تھے، جبکہ میں نے اپنی 24 سالہ زندگی میں آج تک انہیں سینے سے اوپر چادر لے کر سوتے نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات، شاید کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ دروازہ اندر سے کھلا تھا، جبکہ کوئی بھی رات کو اپنے گھر کا دروازہ کھول کر نہیں سوتا۔ چھوٹے شاہ جی اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔
گاؤں والے سارے جانتے ہیں کہ تمہارے والد صاحب ان دنوں بیمار تھے اور اسی بیماری کی وجہ سے ہی ان کی موت ہوئی، اور باقی سب تو اتفاقات میں آتا ہے، یہ تو کوئی ثبوت نہ ہوا۔ انسپکٹر نے کہا ڈاکٹر صاحب بھی یہیں ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ مولوی صاحب اتنے بیمار تھے کہ وفات پا جاتے۔ چلیں اس سب کو اتفاق بھی مان لیا جائے، لیکن یہ تو اتفاق نہیں ہے نا۔ چھوٹے شاہ جی نے ایک موبائل فون نکال کر انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ موبائل فون ہے جی، وہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ موبائل فون ہے، میں اتنا بھی گھامڑ نہیں ہوں۔ اس میں کیا ثبوت ہے؟ انسپکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چھوٹے شاہ جی نے موبائل فون لے کر ایک ویڈیو چلائی اور انسپکٹر کے سامنے کر دی۔ انسپکٹر نے ویڈیو دیکھنے کے بعد چھوٹے شاہ جی کی طرف دیکھا اور حیرت سے بولا، یہ ویڈیو تمہیں کہاں سے ملی اور یہ بنائی کس نے ہے؟ ویڈیو کس نے بنائی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ مجھے یہ باسو کے ڈیرے سے ملی ہے اور موبائل بھی باسو کا ہی ہے۔ اس ویڈیو میں کیا ہے انسپکٹر صاحب؟ پانچ نے پوچھا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں۔ انسپکٹر نے موبائل ان کی طرف بڑھا دیا اور پھر وہ ویڈیو بہت سے لوگوں نے دیکھی۔ اس ویڈیو میں باسو کو معیار مولوی صاحب کے منہ پر تکیہ رکھ کر ان کو مار رہا تھا۔ لیکن باسو کی تمہارے باپ سے کیا دشمنی تھی؟ انسپکٹر نے سوال کیا۔ باسو کی مولوی صاحب سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کی دشمنی پاکستان سے تھی، اور میرے والد صاحب پاکستان سے محبت تھی، بس یہی عداوت انہیں لے گئی۔ تم بات بہت گھما پھرا کر کرتے ہو، جو بات ہے وہ صاف صاف بتاؤ۔ یہ آج سے 2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت پاکستان میں فرقہ واریت کا عفریت شہروں سے ہو کر سادہ لو دیہاتیوں کو نگلنے کے لیے لپکا۔ میں ان دنوں شہر میں پڑھتا تھا، کبھی کبھی ہی گاؤں کی طرف چکر لگاتا تھا۔ ایک دن لوٹا تو مولوی صاحب کافی پریشان تھے۔ میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ کریا اشتہار بانٹتے پھر رہے ہیں جن سے فرقہ واریت کو ہوا ملے گی اور گھر گھر فساد پھیل جائے گا۔ اس سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ انہیں بھی اس بات پر مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ بھی اس مہم میں شامل ہو جائیں، جبکہ ان کی ساری زندگی سب کو ایک کرتے کرتے گزر گئی تھی، اور اس سب کے پیچھے بختاور کم وقت تھا جو کہ اسلام مخالف ملکوں کا اعلی کار ہے۔ اسی کی شے پر جگہ جگہ کفر کے فتووں کا بازار گرم تھا۔ جب مولوی صاحب نے صاف انکار کر دیا تو انہیں قتل کی دھمکی دی گئی، اور ایک دن وہ ایسے سوئے کہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکے۔ ان کے قتل سے 2 ماہ پہلے باسو اور اس کا بھائی فیقہ اس گاؤں میں وارد ہوئے تھے۔ باسو اور فیقہ نہ بھائی تھے اور نہ ہی مسلمان۔ ان کے نام سمر کمار اور شیوم سنہا تھے۔ یہ دونوں انڈیا کے ٹاپ کلاس کے غنڈے تھے جنہیں ہائر کر کے تخریب کاری کے مقصد سے پاکستان بھیجا گیا تھا، جہاں انہیں بختاور کی معاونت کرنی تھی، اور اس سے اچھی تخریب کاری کیا ہوتی کہ مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑا دیا جائے۔ شروع میں انہوں نے صرف لوگوں پر اپنی دھاک بٹھائی، اور جب وہ جان گئے کہ اس گاؤں کے لوگ اتنے بزدل ہیں کہ اگر ان کی عزتیں بھی خراب کر دی جائیں تو یہ چوں بھی نہ کریں گے، تب انہوں نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گاؤں کے اکثر لوگ شہروں کی طرف بھاگ گئے۔ پھر گاؤں میں ان کی مرضی کا ایک مولوی آیا، وہ وہی کہتا تھا جس کا اسے حکم دیا جاتا تھا۔ سمر اور شیوم نے صرف اس گاؤں پر ہی بس نہیں کی تھی، بلکہ وہ دوسرے گاؤں پر بھی منہ مارتے تھے، اور ان کی پشت پناہی بختاور کرتا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی پولیس والا ان پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا تھا، اور اگر کسی کو ایمانداری کا بھوت چڑھ بھی جاتا تو اسے اٹھا کر کسی اور شہر میں پھینک دیا جاتا۔ پھر 2 ماہ پہلے میں اس گاؤں میں آ گیا۔ گاؤں والوں نے جب دوسرے مولوی کو چلتا کیا تو سمر اور شیوم میرے پاس آئے اور وہی بات سامنے رکھی جو 2.5 سال پہلے مولوی صاحب کے سامنے رکھی تھی۔ اگر میں تب تک انکار کر دیتا تو آج ان دونوں کی جگہ میں اوپر پہنچ چکا ہوتا۔ میں 1.5 مہینے تک راتوں کو جاگ کر ڈیرے کی ریکی کرتا رہا کہ کوئی موقع ملے اور میں کچھ کر سکوں، اور آخر ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن سمر ڈیرے پر اکیلا تھا اور ارجن شہر گیا ہوا تھا۔ میں دیوار پھاند کر ڈیرے میں داخل ہوا۔ عین اسی وقت سمر رفع حاجت کے لیے ڈیرے کے ایک کمرے سے باہر نکلا اور میں اس کمرے میں گھس گیا۔ وہ 10 منٹ بعد لوٹا۔ اتنی دیر میں کمرے کی اچھی طرح تلاشی لے چکا تھا۔ سرہانے پڑا ایک خنجر بھی میری تعویل میں آ چکا تھا، اور اب مجھے سمر کا انتظار تھا۔
جو ہی وہ فراغت کے بعد کمرے میں داخل ہوا، میں نے دروازے کی اوٹ سے نکل کر پہلا وار اس کے سینے پر کیا اور آدھا خنجر اس کے سینے میں ترازو ہو گیا۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پے در پے 5 مزید وار کیے، اور جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو چارپائی کی نواڑ سے اسے پھندہ لگا کر ڈیرے کے اندر ہی پیپل کے درخت سے لٹکا دیا۔ تلاشی کے دوران جو چیزیں میرے ہاتھ لگی تھیں ان میں یہ موبائل بھی تھا جس میں سمر نے ویڈیو بنائی تھی۔ شاید اپنے کسی آقا کو اپنا کارنامہ دکھانا چاہتا ہو۔ اس سے چاہیے تو یہ تھا کہ موبائل ہی ضائع کر دیتا، لیکن اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے پر ہی اکتفا کر لیا۔ مجھے جب موبائل ملا تو میں نے ڈاٹا ریکور کے ذریعے اس کا سارا ڈاٹا ریکور کیا اور اسی ڈاٹا میں یہ ویڈیو بھی ملی۔ جس بات کا پہلے مجھے صرف شک تھا، اس بات کی اب تصدیق ہو گئی تھی۔ میں کوئی مجرم نہیں تھا، لیکن جب انسانیت پر بربریت کے انتہا ہونے لگے تو تسبیح اور مسلح چھوڑ کر کبھی کبھی شمشیر بھی تھامنا پڑتی ہے۔ سو میں نے بھی اس وقت شمشیر تھامنے کا فیصلہ کیا۔ جب انسان کسی بات کا مصمم ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ خود ہی راستے پیدا کرتا جاتا ہے۔ میرے اناڑی پن کی وجہ سے ارجن کو میری کارکردگی کا علم ہو گیا اور اگلے دن وہ جنازے کا بہانے مجھے اٹھا کر ڈیرے پر لے گیا، جہاں سے میں موقع دے کر فرار ہو گیا۔ 3-4 دن پھر میں نے پہلے کی طرح اسی کام میں لگا دیے کہ کوئی موقع ملے اور میں ارجن کا بھی کچھ کر سکوں۔ اس دوران گاؤں کے ایک شخص نے میرا پیچھا بھی کیا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس کے پیچھا کرنے سے واقف ہوں اور اسے جل دینے میں کامیاب ہو گیا۔ چھوٹے شاہ جی کا واضح اشارہ میری طرف تھا اور کل رات وہ چاچے غلام رسول کی بیٹی زینت کو اٹھا لے گیا۔ اس وقت اس کے ڈیرے پر ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا اور اب اس بات کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی کہ اسے اور مہلت دے دی جاتی۔ لہٰذا کل میں نے اس کو بھی اس کے منہ بولے بھائی کے پاس بھیج دیا۔ تم ان کو قانون کے حوالے بھی کر سکتے تھے، قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ قانون نے آج تک کیا کیا ہے؟ جوان جو ان کے ساتھ کرتا، چند دن بعد وہ اسی طرح دندناتے پھرتے اور وہی سب کچھ ہوتا جو اب ہو رہا ہے۔ اور انسپکٹر صاحب، میں اس لیے یہاں نہیں آیا کہ اپنی ہمت کی داد وصول کروں یا گاؤں والوں کو قصے سنا کر خوش کروں، بلکہ میں صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ انہیں بتا سکوں کہ جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی جابر تمہیں اس وقت تک نہیں جھکا سکتا جب تک تم خود نہ جھک جاؤ۔ اگر میں اکیلا یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو یہ درجنوں لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا میں کوئی بہت بڑا پہلوان ہوں جو پشتوں کے پشتے لگا سکتا ہوں جس کی ہیبت سے اس کے دشمن ڈرتے ہیں؟ نہیں، میں بھی ایک کمزور انسان ہوں۔ بس فرق اتنا ہے کہ میں خالق سے ڈرتا ہوں اور یہ مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ جس دن یہ خالق سے ڈرنا شروع کر دیں گے اس دن انہیں کوئی مات نہیں دیکھ سکے گا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی مولوی صاحب، آپ ثبوت دیں۔ بختاور کو کٹہرے میں کھڑا کرنا میرا کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 موبائل ہیں، ان میں میسیجز اور کالز کے مکمل ریکارڈ موجود ہیں اور کچھ لوگوں کے قتل کی ویڈیوز بھی ہیں، جن میں 3 بڑے علماء اور 2 سیاسی لیڈر بھی شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا قانون کتنا مضبوط ہے۔ انسپکٹر ثبوت اور چھوٹے شاہ جی کو لے گیا۔ چند ماہ بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بختاور کو باعزت بری کر دیا گیا اور چھوٹے شاہ جی کو 2 بے قصور لوگوں کو قتل کرنے کے جرم میں سزا سنا دی گئی۔ جس دن ان کو سزا ہوئی اس کے 1 ہفتہ بعد سننے میں آیا کہ وہ جیل سے فرار ہو گئے ہیں اور ان کے فرار کے کچھ ہی دن بعد بختاور اپنی حویلی میں مردہ پایا گیا۔ اس کے جسم پر بھی خنجر کے 6 زخم تھے۔ بختاور کو مرے آج 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ چھپا رستم آج تک پولیس کو نہیں مل سکا۔ اس کی شرافت کی سارا گاؤں مثالیں دیا کرتا تھا اور اس نے سارے گاؤں کو بتا دیا تھا کہ شرافت سر جھکانے کا نہیں، ہر ظالم کے آگے سر اٹھانے کا نام ہے۔ شاید اب وہ کسی اور گاؤں میں لوگوں کی غیرت کو جگا رہا ہوگا۔